عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک جلالی اور پرقدرت نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خدا کا یقیناً مشکور و ممنون ہوں ایک اور موقع کے لیے، ایک اور دن کے لیے جو خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کی حضوری میں آؤں اور اسے کہوں کہ تیری ثنا ہو، تیری حمد ہو، تیری جے جے کار ہو، کیونکہ تو ہی زندہ خداوند ہے، کیونکہ تو ہی میرا مالک اور نفس دہندہ ہے، تو ہی میرا منجی، تو ہی میرا دروازہ، تو ہی میری امید، تو ہی میری آسائش، تو ہی سب کچھ میرے لیے ہے۔ یقیناً اگر ہم اپنے اعتماد اور اپنی سب احساسات کو دوسرے چیزوں پر لگائیں تو ہم نا امید ہوں گے، مگر خدا پر جو امید رکھتے ہیں، خداوند پر جو امید رکھتے ہیں، وہ کبھی پھسلیں گے نہیں، وہ کبھی نا امید نہ ہوں گے۔ یہ دنیا جو ہے جاتی رہیں گی، دنیا کی چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گے، مگر خداوند اور اس کے جو وعدے ہیں وہ قائم اور دائم ہیں، وہ ابدی ہیں۔ خداوند کے کلام پر اعتماد جو ہے وہ ہمارے لیے باعث خردمندی، حکمت اور دانائی ہے۔ خداوند کے کلام پر اعتماد کرنے سے ہم بھٹکیں گے نہیں، بلکہ ہم خدا کے فرامین کو جب اپنے وجود میں لیتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں لیتے ہیں، اپنے روح رواں میں لیتے ہیں، تو یہ ہمیں وہ تسلی مہیا کرتا ہے کہ کسی اور چیز میں ہم نہیں پاتے۔ انسان ہمیشہ اس تگ و دو میں رہتا ہے کہ ایک راہ ڈھونڈے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ایک راہ ڈھونڈے تاکہ وہ حقیقت کو جانے، زندگی کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، اور اس حقیقت کو جان کر زندگی کو سمجھ سکے، زندگی کو سمجھ سکے۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان ہمیشہ تگ و دو کرتا رہتا ہے، جس کے بارے میں انسان ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، مگر وہ اسے پاتا نہیں، کیونکہ انسان غلط طریقے سے ڈھونڈتا ہے اسے، کیونکہ انسان گمراہ ہے، کیونکہ انسان گناہ میں ہے، کیونکہ انسان اندھکار میں، تاریکی میں گامزن ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا وہ وعدہ، خداوند یسوع مسیح کا وہ کلام جو ہم انجیل مقدس میں پاتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں اس جہان کا نور ہوں، جو کوئی میرے پیچھے ہو لے، جو کوئی میرا پیرو بنے، میرا ایماندار بنے، میرا مومن بنے، وہ تاریکی میں بھٹکیں گے نہیں، بلکہ وہ نور زندگی کو پائیں گے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، اس کی تعلیم میں سے ہے۔ اور پھر وہی خداوند جو ہمیں تاریکی سے بچانے والا خداوند ہے، جو کہتا ہے کہ میں نور عالم ہوں، نور جہاں ہوں، نور دنیا ہوں، اگر تم مجھ پر باور کرو گے، ایمان لاؤ گے، وشواس کرو گے، تو تم اندھکار میں نہیں بھٹکو گے، بلکہ نور حیات کو پاؤ گے۔ وہی حیات جو ہے، وہی حیات ان تین چیزوں میں سے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں واضح طور پر کہا کہ راہ، حق اور سچائی میں ہی ہوں، راہ، حق اور سچائی میں ہی ہوں، راہ، حق
اور زندگی میں ہی ہوں۔ راہ، حق، سچائی، حق یا سچائی، اور زندگی یا حیات میں ہی ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے جب آج آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں کہ خداوند اس کلام سے آپ کے دل و دماغ کو منور کرے، اس کلام سے آپ کے وجود کو اس امید سے بھرے، آپ کے آئندے کو اس امید سے بھرے جو کہ صرف اور صرف اس کلام کے تعلیم میں موجود ہے، اور وہ مہیا کیا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے وساطت سے۔ کل ہم نے ایک خبر سنی جب میرا دری پشتو پروگرام تمام ہوا۔ ہمیں خبر ملی کہ خدا کے ایک عظیم خادم روی زکریا جیسے ہم یہاں امریکہ میں انہیں جانتے تھے، روی زکریا اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ خداوند نے اسے اٹھا لیا۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب خدا کا ایک عزیز بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ خداوند کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بیش بہا ہے۔ کیوں ایک مسیحی خادم، ایک مسیحی کی جو موت ہے اس دنیا سے، کوچ ہے اس دنیا سے، جانا اس دنیا سے، کیوں بیش بہا ہے؟ وہ اس لیے کہ حالانکہ ہم دنیا میں اسے محسوس کریں گے اور ہمارا دل تنگ ہوگا اور ہم روئیں گے اور ہم اسے جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں مس کریں گے، مگر جنت میں فرشتے تالیاں بجاتے ہیں۔ جنت میں فرشتے جو ہیں وہ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے روی زکریا، خدا کے عزیز بندے، خوش آمدید حیات ابدی میں، خوش آمدید۔ تو نے جو وہ کام کیے خداوند کے جلال کے لیے زمین پر، دیکھ اس کا ثمر آسمان میں۔ روی زکریا خداوند کے وہ خادم تھے جنہوں نے اپالوجیٹکس کی دنیا میں، یعنی دفاع مسیحیت کے حصے میں وہ خدمات انجام دیں جو میں نہیں جانتا پچھلے 50 سالوں میں کسی نے ایسا کیا ہو۔ بہت سے خدا کے خادم ہیں، خداوند نے ہر کسی کو ایک تحفہ دیا ہوا ہے۔ خداوند نے اپنے عزیز بندوں کو تحائف سے مالا مال کیا ہوا ہے، مگر کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اس وجہ سے وقف کیا کہ وہ مسیحیت کی دفاع کو چل نکلے، اور روی زکریا ان میں سے ایک تھے، بلکہ برجستہ تھے۔ اور روی زکریا کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں، ان کی تعلیم کو جو کہ کتاب مقدس پر بالکل مبنی، وہ صرف ایک مبلغ، ایک مدافع ایمان مسیحی نہیں، بلکہ وہ ایک فلسفی بھی تھے۔ حالانکہ انہوں نے کبھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں لی، مگر بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں، علم کے ڈاکٹرز جو ہیں، وہ سب روی زکریا کو بہت عالی سمجھتے تھے۔ جب علم کتاب مقدس، علوم تاریخ، جغرافیہ، یہاں تک کہ سائنس، وہ سب جانتے تھے کہ روی زکریا جب بات کرتے ہیں تو ہمیں سننی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، ایتھیسٹ ہوں، مسیحی ہوں، یہودی ہوں، سب منتظر تھے کہ روی زکریا کیا کہنے والے ہیں، اور ان کے جو جواب ہے ہر سوال کے بارے میں، یہ بالکل واضح ہے۔ اگر آپ ان کے ویڈیوز کو دیکھیں، ان کے جوابات کو دیکھیں، تو یہ بالکل واضح ہے کہ خداوند نے
کیسے ان کا استفادہ کیا، ان کی زندگی کا استفادہ اپنے جلال کے لیے کیسے کیا، یہ بالکل منفرد اور عظیم ہے۔ اور میں حسین اندریاس خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ایک بار اریزونا جو اسٹیٹ ہے، پروونس یا پھر صوبہ ہے امریکہ کے، وہاں پر ان سے میری ملاقات ہوئی ایک مجلس میں بہت سالوں پہلے۔ ایک جگہ ہم نے کھانا کھایا اور باتیں کی، اور ان سے میں نے سنا، سیکھا۔ وہ عاجزی جو خداوند نے اسے دیا تھا، اس سے میں بہت ہی متاثر ہوا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ان کی خدمت کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے، پریوار کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ میں خداوند کی جانب سے تسلی اور سلامتی مانگتا ہوں، جو سلامتی انسان نہیں دے سکتا، خداوند کی طرف سے۔ اور ایک دن ہم سب جو خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں جائیں گے، اس دنیا سے کوچ کریں گے اور ربی زکریا کو پھر دیکھیں گے۔ مگر اس وقت تک خداوند نے جو تعلیم اس کے ذریعے اس دنیا میں چھوڑا، جو لیگیسی جسے کہتے ہیں اس دنیا میں چھوڑا، وہ باقی رہیں گے، بہت سالوں تک باقی رہیں گے۔ بہت سالوں تک لوگ ان کے ویڈیوز، ان کے جو تعلیم ہے، جو ثبت شدہ ہیں، ان سے سیکھیں گے، اور اس کے لیے میں خداوند کا مشکور اور ممنون ہوں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، آج کے ہمارا موضوع جو ہے وہ عہد ناقص انسان بمقابلہ عہد مقدس خدا ہے۔ انسان جب عہد کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ناقص ہوتا ہے۔ ہم نے انسان کی تاریخ میں دیکھا ہے، یہ ایک تجربہ ہے ہر ایک کے لیے۔ جو صلح نامے لکھے جاتے ہیں، اس پر دستخط ہوتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر، صوبائی سطح پر، خانوادگی سطح پر، ایک قشر کے دوسرے قشر کے بیچ میں، ایک مردم اور دوسرے مردم کے بیچ میں، ہمیشہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں انبیاء کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، یہاں تک کہ وہ جو انسان کے خدا کے خادم تھے، ان کے بیچ میں جو معاہدے ہوئے اور ٹوٹے گئے، کیونکہ وہ پھر بھی انسان تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم خدا کے عہد مقدس پر نظر ڈالتے ہیں تو خدا کے جو وعدے ہیں وہ ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، وہ کبھی ناتکمیل نہیں رہتے، مکمل ہیں، اور ہم اس پر کامل اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ خداوند کا وعدہ ہے، وہ کسی انسان کا وعدہ نہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں مکمل اعتماد خدا پر رکھنی چاہیے۔ ہماری امیدیں جو ہیں وہ وابستہ ہونی چاہیے خداوند پر، کیونکہ حقیقت میں وہی ہمارا حقیقی مشکل کشا ہے، حقیقی امید ہے اور زندگی ہے۔ تو پچھلے سال جب میں اسرائیل گیا تھا تو وہاں پر میں ایک کنویں کے پاس گیا، اور وہ کنواں جو ہے 4000 سال پرانی ہے۔ یہ کنواں عہد کے کنویں سے مشہور ہے، The Well of Covenant جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، یا The Well of Promise، یا ابراہمز ویل، یا ابراہیم کا کنواں، کیونکہ ابراہیم نے اسے کھودا ایک وعدہ دے کر ابھی ملک کو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کلپ کو دیکھیں، اور اس میں ایک پیغام ہے، اسے بغور سنیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس سے برکت عطا فرمائے۔ آئیے اس کلپ کو دیکھیں گے اور اس سے سیکھیں گے۔
بیر صبا اسرائیل یا بیر شیوا اسرائیل، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دو انسانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، ایک قسم کھائی گئی جس کے مطابق صلح نامہ ہوا کہ ہم لڑیں گے نہیں۔ اور یہ واقعہ کتاب مقدس کے پیدائش کی کتاب اور اس کے 21 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ 21 باب اور اس کے 22 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر کتاب مقدس اردو زبان میں اس کا موضوع دیا گیا ہے ابراہیم اور ابی ملک کے ابی ملک میں معاہدہ، یعنی عہد باندھنا، قسم کھانا۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسے ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا میں قسم کھاؤں گا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا، ابی ملک کو جھڑکا۔ ابی ملک نے کہا مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا ہے، اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج تک اس سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابی ملک کو دیے اور دونوں نے آپس میں عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا، اور ابی ملک نے ابراہیم سے کہا بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ یہ اس زمانے کے رواج کے مطابق اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے۔ یہ کنواں جسے آپ دیکھ رہے ہیں 4000 سال اس کی قدامت ہے، 4000 سال، آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال۔ یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے، ایک تاریخی انسان کے بارے میں، وہ تاریخی انسان جس کے ماننے والے نہ صرف یہودی مسیحی بلکہ مسلمان بھی ابراہیم کا احترام کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب وعدے یہاں پر ہوئے، قسم کھائے انہوں نے، عہد باندھا، مگر کیا یہ عہد ابراہیم یا پھر ابراہیم اور ابی ملک کے بیچ یا ان کے آنے والے پشتوں کے بیچ قائم رہی؟ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی نہیں۔ درست ہے، یہ قسم جو کھائے یہ انسان تھے اور ان میں دوستی بھی تھی۔ اس کا پس منظر آپ کتاب مقدس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے ابراہیم اور ابی ملک کے بیچ دوستی ہوئی۔ در حقیقت ابراہیم کے گناہ کی وجہ سے یہ اس کا آغاز ہوا۔ بہت سے لوگ ہمارے مسلمان عزیز بھائی بہن یہ سوچتے ہیں کہ انبیاء نے کبھی گناہ نہیں کیا، مگر کتاب مقدس اس کے بالکل برعکس درس ہمیں دیتی ہے۔ سارے انسانوں نے گناہ کیا ہے، صرف ایک انبیاء میں سے ایک نبی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور وہ نبی اولین و آخرین نبی خداوند خود یسوع مسیح، جو انسانی شکل میں، انسانی صورت میں ہمارے بیچ میں خیمزن ہوئے۔ در حقیقت اصلی نبی، حقیقی نبی صرف خداوند خود ہے۔ نبی سے مراد ہی یہی ہے جو آنے والے دنوں کو جانیں یا دیکھیں یا سمجھیں،
یا اس پر قضاوت دے یا کہے کہ کل ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو انبیاء تھے جو کہتے تھے آنے والے زمانوں کے بارے میں، وہ خدا سے یہ لے کر کہتے تھے، اپنے سے نہیں۔ اگر وہ اپنے سے کہیں تو وہ جھوٹے نبی کہلائیں گے۔ اولین و آخری نبی جو خداوند خود یسوع مسیح ہیں، وہی صرف اسی کا عہد، صرف اسی کا وعدہ سچا اور کامل وعدہ ہے، کسی اور نبی کا نہیں، یہاں تک کہ ابراہیم کا بھی نہیں۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے، یہ کنواں کھودا ہے، یہ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس نے اس مقام کا نام، یعنی اس مقام کا نام، کتاب مقدس میں لکھا ہے اس مقام کا نام، کیونکہ آپ وہاں نہیں ہیں مگر آپ یہاں آ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ اس کو تبدیل کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس مقام کا نام بیر صبا رکھا، کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیر صبا میں عہد کیا۔ تب ابی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیر صبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ ابراہیم اور ابی ملک کے بیچ میں ایک عہد ہوا، دو دوستوں کے بیچ میں جو پہلے کبھی کسی کو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، مگر ابراہیم ہی کی وجہ سے اس جانکاری یا اس دوستی کی شروعات ہوئی۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک خدائے زندہ کے پرستار تھے، دوسرے جو تھے وہ دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے تھے، مگر اس نے خداوند یہوہ کی زور کو، طاقت کو، قدرت کو چکھا تھا۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اس پر سوچیں کہ ہمارا خدا جو کتاب مقدس کا خدا ہے وہ ہے کون۔ انسانوں کے بیچ میں معاہدے ہوتے ہیں، سلامتی کے معاہدے ہوتے ہیں، صلح کے معاہدے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ٹوٹتے ہیں۔ انسانی تاریخ جو ہے اس کی گواہ ہے۔ مگر ایک انسان جو اولین و آخرین نبی ہے، جس سے پہلے نہ کوئی نبی تھا، جس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، اور وہ خود خدا ہے، خود خدا در حقیقت وہ نبی ہے جس کا خدا کا مقدس کلام ہمارے لیے واضح طور پر فرماتا ہے کہ میں اول و آخر، ابتدا اور انتہا، الف اور یا ہوں، اور وہ خداوند یسوع مسیح خود ہیں، اولین و آخرین نبی۔ جب خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے وعدہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے، جو ان کا ایک چیلا یا پھر شاگرد تھا، کہا اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جانے اور واپس آنے کا ایک وعدہ کیا، اور وہ آنے والا خداوند ہے کہ اپنے مومنوں کو یہاں سے لے جائے اس ابدی مقام پر نہیں، یہ ابدی مقام ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ 4000 سال اس کی قدامت ہے، مگر یہ ابدی نہیں۔ لوگ شاید یوں سمجھیں کہ بھائی میں ابد تک جیوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ خداوند زندہ کے ساتھ نہیں تو آپ ابدی نہیں ہیں۔ یہ جاتی رہیں گی،
اس کنویں میں اس جگہ شاید کبھی لوگ آتے تھے، پانی نکالتے تھے، بھیڑ بکریاں تھی، سب کچھ تھا۔ اب بھی یہاں پر ماڈرن چیزیں ہیں، مگر یہ وہ جگہ نہیں، یا تبدیل ہوا ہے، 4000 سال پرانی ہے یہ کنواں بھی، 4000 سال اس کی قدامت ہے۔ مگر جو قدیم الایام ہے، جو خود خداوند ہے، اس کا وعدہ معتبر ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا اگر ہم اس پر اعتماد کریں گے۔ کسی نے ذاکر نائک سے یہ پوچھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو ہوں راہ، حق اور زندگی ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے سوا کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو ذاکر نائک نے جواب دیا کہ ہاں، ہر ایک نبی ایسا ہی کہہ سکتا تھا، ہر ایک نبی اپنے زمانے میں راہ، حق اور سچائی تھی، ہر ایک نبی کا یہی مطلب تھا کہ ان کے بغیر کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ مگر ذاکر نائک کی یہ باتیں جو ہیں، یہ میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں، در حقیقت کڑواہٹ کی طرف جاتی ہیں، جو ہمیں سچائی سے دور کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راہ، حق اور سچائی میں ہی ہوں، اور کوئی میرے بغیر اس نے یہ نہیں کہا، کوئی بھی انبیاء کے بغیر، کوئی بھی خدا کے بزرگوں کے بغیر، اس نے کہا کوئی میرے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اگر ہم مکاشفے کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں الف اور یا ہوں۔ اور اسی باب میں، یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں، اسی باب میں وہ کہتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں اور باپ ایک ہیں، بالکل ایک ہیں، کسی اور نبی نے ایسا نہیں کہا۔ تو جب آپ ذاکر نائک جیسے اشخاص کی باتوں کو سنتے ہیں، اس پر باور نہ کریں، کیونکہ وہ من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں، وہ من گھڑت کہانی لوگوں کو راہ درست سے راہ غلط کو لے جاتے ہیں۔ جو حقیقی کلام ہے اس پر توجہ دیں۔ ذاکر نائک کے پاس کوئی پروف، کوئی مثبت سند نہیں کہ کسی اور نبی نے ایسا کہا۔ وہ صرف یوں کہتے ہیں کہ ہاں، دوسرے انبیاء جو تھے وہ بھی راہ، حق اور سچائی تھے، مگر ان میں سے کسی نے یہ کہا نہیں۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں دروازہ ہوں، ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا میں راستہ ہوں، ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نور جہاں، اس دنیا کا نور ہوں، ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور میں ایسا ہوں۔ اور میری سنو، صرف خداوند یسوع مسیح کے وعدے سچے ہیں، سچا وعدہ، مکمل وعدہ ہے۔ ابراہیم کا وعدہ بکھر گیا، وہ جو قسم اس نے کھایا بکھر گیا، مگر خداوند یسوع کا وعدہ جو ہے وہ ہمیشہ اور ابد الآباد ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بیر شیبہ میں میں حسین اندریاس، آپ کا بھائی۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ موقع مجھے دیا تھا پچھلے سال کہ میں وہاں گیا، اس تاریخی مقام پر گیا جہاں پر یہ معاہدہ ہوا، اور جس کی تصدیق کتاب مقدس میں ہے۔ اس کے پیدائش کی کتاب، اس کے 21 باب اور اس کے 26 باب میں ہم اسے پاتے ہیں۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ابراہیم عبرانی کہلاتا تھا، وہ ابراہیم عربی نہیں کہلاتا تھا، بلکہ وہ ابراہیم عبرانی کہلاتا تھا۔ اور جس سے آج ہم جو ہیبرو لینگویج یا عبرانی زبان ہے اسی سے لیتے ہیں۔ تو ان کی جو مادری زبان ہے وہ عبرانی، اور ایک تاریخی شخص جو کہ دنیا میں جانے جاتے ہیں، صرف یہودی جو ان کو اپنا باپ مانتے ہیں، مسیحی بھی ان کو عظیم، خدا کے عظیم خادم
اور مومنوں کا باپ مانتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی بہت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ کتاب مقدس میں اسے ابراہام کہا گیا ہے۔ پہلے ان کا نام ابرام تھا، پھر خدا نے اس کا نام تبدیل کر کے اسے برکت دے کر، جب خداوند اس کو برکت دیتا ہے تو اسے ابراہام کے نام سے پکارتا ہے، خداوند کا دیا ہوا۔ اور خداوند وعدہ فرماتا ہے کہ تیرے نسل کی وساطت سے میں دنیا کے لوگوں کو برکت دوں گا، اور وہ نسل جو ہے اسحاق کے وسیلے سے جاری ہوا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل ہے، مگر حتیٰ کہ قرآن میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف وہ لڑکا کہہ کر دیا گیا ہے قرآن میں۔ جو حقیقی کتاب ہے، جو حقیقی تاریخ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور یہ جو داستان ہے، یہ جو حقیقی قصہ ہے، وہ صرف اور صرف کتاب مقدس میں ہے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ انبیاء گناہ نہیں کر سکتے تھے، مگر انبیاء ہر نبی سے بجز نبی اول و آخر جو خداوند یسوع مسیح ہے، باقی سب نبیوں سے خطائیں سرزد ہوئی، وہ گنہگار تھے، وہ سب بنی آدم تھے۔ صرف ابن آدم، ایک ابن آدم جس کا نام ابن آدم رکھا گیا، جو اس نے خود یہ چنا جب وہ ہمارے بیچ میں آئے، وہ خداوند یسوع مسیح تھے۔ خداوند جو ہمارا خالق مالک جس کے بارے میں کتاب مقدس واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ در حقیقت خداوند ہمارا نفس دہندہ، وہ خود جامع انسانی پہن کر، پوست انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں خیمہ زن ہوئے، تاکہ ہمیں اپنے آغوش محبت، آغوش شفقت، آغوش رحمت اور آغوش فیض میں لائے۔ اور اس نے وہ ابدی وعدہ ہمارے لیے فرمایا، دیا، عطا کیا، جو کہ کہیں اور سے، کسی اور مذہب، دین، دھرم یا فلسفے سے ہم ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور اسی طرح سے جب ہم عہد انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ٹوٹتا ہے، ہمیشہ وہ ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم کتاب مقدس اور کتاب مقدس میں جا کر اور پیدائش ہی کی کتاب اس کے 26 باب کو پڑھیں تو وہاں پر اسحاق کے بارے میں دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ جو ابراہیم کے ساتھ ہوا، جب ابراہیم اور ابی ملک دونوں میں معاہدہ ہوا کہ ہم بھائی لڑیں گے نہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، تو انہوں نے وہ کنواں وہاں پر کھودا جو عہد کے کنویں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر ہم اگر کتاب مقدس کو واضح طور پر پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ معاہدہ جو ہے دو انسانوں کے بیچ میں، حالانکہ ایک انسان خدا کے عظیم مومنوں کا باپ کہلانے والا ابراہیم تھا، دوسری جانب بتوں کے پرستش کرنے والے، مگر عظیم خدا کی قدرت کو جاننے والا ابی ملک کے بیچ میں یہ معاہدہ ہوا، مگر یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، جھگڑے ہوئے، سلامتی کے جو معاہدے، صلح کے جو معاہدے تھے وہ سب بکھر گئے۔ اور اس کا جو واضح ثبوت ہے وہ ہم اسحاق کی زندگی میں پاتے ہیں۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے، اس لیے اسے بڑے پرتئی میں آپ کے لیے لاتا ہوں۔ اسحاق اور ابی ملک میں معاہدہ ویسا ہی معاہدہ جو ابراہیم اور ابی ملک کے بیچ میں ہوا۔ اور یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تب ابی ملک اپنے دوست یخوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ ابی ملک اس کے پاس گیا جو کہ ابی ملک کے سرزمین میں در حقیقت آئے تھے۔ اسحاق نے اس سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر
آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو معاہدہ ہوا ابراہیم اور ابی ملک کے بیچ میں وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ یہاں پر ابراہیم کا جو اولاد ہے، جو فرزند ہے، جس کی وساطت سے خداوند نے وعدہ دیا کہ انسانوں کے لیے وہ نجات دہندہ بھیجیں گے، وہی فرزند جس کا وعدہ خداوند نے دیا کہ وہ سارائے سے آئیں گے، نہ کہ ہاجر سے، نہ کہ ہاجرہ سے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود واضح طور پر کیا کہتے ہیں۔ اسحاق نے ان سے کہا، کیا کہا یہ ہم پڑھیں گے۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے ہو حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو؟ نہ صرف یہ کہ جھگڑا ہوا ہے، بلکہ کینہ بھی ہے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ بھی ہے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا ہے، وہیں جہاں پر وعدہ ہوا ہے وہاں سے نکال دیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے کہ ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ یہاں پر جب ابی ملک دیکھتا ہے کہ بھائی ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے اسے اپنے پاس سے نکال دیا، پہلے ڈر کے سبب سے نکال دیا کہ شاید یہ بڑا ہو کر ہم پر حملہ کرے گا، یہ وہ کر کے، یا کوئی اور مقصد ان کا، مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ان کو نکالنے سے ان کے مالی نقصانات ہوئے اور برکت جاتی گئیں اور برکت اب ہے نہیں اس سرزمین پر، تو وہ واپس لوٹا۔ یہ ہے انسان کی حالت، یہ ہے انسان کی اصل حالت۔ ہم جب گھبرا جاتے ہیں، کوئی مشکل ہم پر آن پڑتی ہے، کوئی بھی مشکل جب ہم پر آن پڑتی ہے، جیسے کہ آج کل جو کرونا وائرس کی جو وبا ہے، وہ اس نے انسانوں کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ BBC اردو میں جاؤں، کچھ خبریں آپ کے لیے رکھوں اس بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب مشکلات میں پڑ جاتا ہے تو انسان کے سامنے کیا ہے؟ یہ ہے انسان کی حالت، یہ سب ہے انسان کی حالت۔ کورونا اور مشکلات یہ سب ہے، اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں چاروں طرف آپ جائیں، لوگ کورونا وبا کی وجہ سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، جس کو ہم جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ اب ہمیں صدا کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میں تجھے پکار رہا ہوں، میری مدد کو آ۔ یہ ملک دوسرے ملک کے ساتھ، دوسرا ملک تیسرے ملک کے ساتھ اس جھنجٹ میں پڑا ہوا ہے کہ کیسے سب سے پہلے مدد مجھے ہی ملے۔ ابھی ملک کا قصہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ جب مشکل آن پڑی، جب مسئلہ آ گیا، تو وہ واپس اسحاق کے پاس آئے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، کیونکہ جب وہ ان کے پاس سے چلے گئے تو برکات چلے گئے ان کے ساتھ، کیونکہ برکات جو ہے وہ اسحاق کے ساتھ تھے، ابھی ملک کے ساتھ نہیں۔ ابھی ملک تو بتوں کے پجاری تھے، بت جو ہیں وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہم نے مذاہب بنائے، انسانوں نے مذاہب بنائے، انسانوں نے ادیان بنائے۔ خداوند ہمیں دین و مذہب نہیں بخشتا، بلکہ خداوند ہمیں اپنے آپ کو بخشتا ہے۔ یہ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل نے ایسا ہی ایک مشکل اپنے اوپر لایا جب بنی اسرائیل نے خدا سے کہا ہم دوسرے قوموں کی مانند ایک بادشاہ چاہتے ہیں جو انسان ہو۔ اور کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل نے یہ
कहा हो, ये मांगा हो, खुदावंद खुद बनी इसराइल के बादशाह थे, खुदावंद खुद बादशाही पर थे, मगर बनी इसराइल ने कहा कि नहीं भाई, दूसरे कौमों को देखो, उनके पास बादशाह है और बादशाह गलियों में से गुजरता है डोलियों में बैठकर, और उनके मलके जो हैं, उनके शहजादे जो हैं, शहजादियां जो हैं, क्या बात है, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा है, हमने कभी खुदावन को डोली में बैठकर जाते हुए तो नहीं देखा है। हम भी चाहते हैं दूसरे अक़वाम की तरह बस देखते रहें और तालियां बजाएं जब बादशाह गलियों में से गुजरे। तो खुदावन ने जो बादशाह उन्हें दिया, शाऊल जो है, और हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उसने खुदावन के अहकाम के खिलाफ वो काम अंजाम दिए कि खुदावन उससे बेजार होने लगे, बल्कि वो शैतान की परस्तिश करने लगे, क्योंकि बदरूहें आकर उनको सताने लगे। जब हम हकीकी खुदा को छोड़ते हैं, हकीकी खुदा को सुनना बंद करते हैं, तो बरक़ात हमसे जाती रहेंगे, उम्मीदें टूटती रहेंगे, सलामती नहीं होगी, सुलह नहीं होगा और हम तन्हा रहेंगे। इसी तरह अबीमेलेक भी आए और फिर वो कहते हैं कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं। हालांकि इसहाक क्या कहते हैं? इसहाक कहते हैं कि इसहाक ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों कर आए हो, हालांकि मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से निकाल दिया है। आपने कितनी मर्तबा जो पॉलिटिशियंस हैं, जो दूसरे इंसान हैं, जो मजहबी तौर पर अपने आप को मुल्ला मौलाना ये वो कहते हैं, कितनी बार आपके तजुर्बे में ये आया है कि उन्होंने कुछ कहा और वो मुकर गए? कई बार, हर बार यही होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। और फिर यहां पर अबीमेलेक क्या कहते हैं कि हमने तुझको छुआ तक नहीं। ये खुद एक झूठ है, ये इंसान की कमजोरी को यहां पर लाता है। और फिर वो कहते हैं तुझको सलामत रुखसत किया, हालांकि ऐसा नहीं था, तो भी तू भी हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अब खुदावन की तरफ से मुबारक है। बस मैं चाहता हूं कि जो बरकत तुझे मिली है वो मुझे भी मिले। जब हम अमेरिका में आए तो एक शाही ख़ानदान में, अफ़गानिस्तान के शाही ख़ानदान में से एक ख़ातून जो है, जो अब अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने हमसे टेलीफोन पर राबिता किया कि मैं मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, मैं नहीं जानता कि क्यों ये मुश्किलात मुझ पर है, हमेशा मैं मरीज़ रहता हूँ, आप मुझे मेरे लिए रूहुल कुदस के नाम से दुआ करें, रूहुल कुदस के नाम से दुआ करें ताकि मुझे चंगाई मिले। तो मैंने उनसे कहा कि बहन, क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है? तो उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को खुदावंद कहकर, ईसा मसीह को खुदावंद कहकर मानता नहीं, वो अल्लाह के नबी थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं दुआ तो मैं करूंगा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हर किसी के लिए दुआ करूं, मगर जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, यगाना निजात दहिंदा और खुदावंद कहकर नहीं मानेंगे, तो मैं नहीं जानता कि जो मैं दुआ आपके लिए करता हूं वो किसी और नाम से, जिस पर आप बावर ही नहीं करते कि रूहुल कुदस भी खुद खुदा है। क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि रूहुल कुदस जो है वो जिब्राइल थे, जिब्राइल है, हालांकि रूहुल कुदस खुद खुदावंद है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदावंद रूहुल कुदस, ये तस्लीस में एक खुदाए वाहिद है। जैसे कि हम इंसान मुरक्कब अज रूह, कलाम या फिर जान और जिस्म से, रूह, जान और जिस्म से मुरक्कब
ایک انسان ہے، ویسے ہی خداوند یکتا ایک ہی خداوند ہے، 2 یا 3 یا 4 یا 5 خدائے نہیں ہیں، جیسے کہ ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہے، ہم ایک خدائی واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح خداوند ہیں، خدا ہیں، اور خداوند روح القدس بھی خدا ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ جس طرح میں آپ کے لیے اب دعا کروں وہ مؤثر ہے۔ تو اس نے بہت یوں کر کے مجھے کہا کہ نہیں، میں مانتا نہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ روح القدس کا نام لے کر میرے لیے دعا کریں شاید مجھے چنگائی ملے۔ بھائی اگر آپ مانتے ہی نہیں تو آپ اپنے جو مرشد ہیں، اپنے جو پیر ہیں، اپنے جو مولا ہیں، اپنے جو نبی ہیں، ان کے پاس، اپنے جو امام ہیں ان کے پاس جا کر دعا کریں۔ کیوں آپ مجھے کال کر کے، ٹیلی فون کر کے دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ بہت افسردہ ہوئے، مگر ہم نے ان کے لیے پھر بھی دعا کیا اور دعا کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آپ حقیقت کو جانو گے اور حقیقت تمہیں آزادی بخشے گے۔ جو آزادی ہے وہ ہمیں صرف حقیقت کو جاننے سے ملتی ہے، سچی آزادی۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، کسی بھی ملک میں ہمارا ایک یوم آزادی ہوتا ہے اور ہم تالیاں بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، مگر کیا حقیقت میں وہ حقیقی آزادی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ ہم آپس میں پھر بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ حقیقی آزادی وہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں اور خدا کے اس خادم کی مانند خدا کے حضور جائیں اور وہاں پر ملائک تالیاں بجائیں کہ روی زکریا میرے عزیز خادم مبارک ہو، آپ اب جنت میں داخل ہوئے، زندگی جاوداں حضور خدائے جلال کو داخل ہوئے۔ وہ ہے حقیقی آزادی، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ہر ایک چیز کے لیے جو خداوند ہمیں بخشتا ہے۔ مگر میرا سوال آپ عزیزوں سے یہ ہے کہ کیا آپ اس عہد کے بارے میں جو خدا نے کیا ہے اس کے بارے میں مطالعہ کیا ہے؟ کیونکہ عہد انسان کو آپ نے تجربے میں دیکھا ہے کہ یہ ٹوٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بھائیوں کے بیچ میں کبھی کبھار عہد ہوتے ہیں، قسمیں کھائی جاتی ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر خدا کا عہد جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی خداوند یہ فرماتا ہے کہ چکھو اور جانو کہ میں بھلا ہوں۔ کیا آپ نے اس پر توجہ کیا ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ کریں۔ کچھ کامنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کامنٹس کو پڑھوں۔ بھائی قربان جوزف سلطانی ہمارے ساتھ ہیں، خدا کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کے پروگرام کو برکت دے۔ اندریاس بھائی صاحب بہت شکریہ، خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کے لیے۔ حکمت کہتے ہیں خدا در تو لعنت کنت، خدا آپ پر اپنا لعنت بھیجے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر لعنت بھیجا اور ہم آپ کے لیے خدا کے برکت کو بھیجیں گے۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، وہ برکت جس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں حقیقت کے واسطے اور آپ حقیقت کو جانیں اور حقیقت آپ کو اس بد زبانی سے بچائے۔ اور وہ صرف ممکن ہے حقیقت کو جاننے کے لیے، اور حقیقت کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں حکمت بھائی کہ وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ آپ کا نام حکمت، 2 بار حکمت ہے، مگر حکمت خداوندی جو ہے وہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے اور ہم حقیقت کو جانتے ہیں اس حکمت کے وسیلے سے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے مطابق جو 2 مرتبہ حکمت آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ خداوند جلال کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جئیں، کیونکہ امید صرف اسی سے ہم کر سکتے ہیں۔
खुदावन आपको बरकत दे। फिर आप कहते हैं खुदा दर कमरत बिजना कि तू पुश्ते ची सरदर्द में कर दी। नहीं, मेरा कोई सरदर्दी नहीं, सरदर्दी आपका है, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन आपको इस सरदर्दी से बचाए। नेट को भाई यहाँ पर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, hope you have a great day, love you brother, love you too my brother। खुदावन आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कुछ और कमेंट्स हैं जो ज़िंदगी टीवी के अपने वेबसाइट से यहाँ पर दिया गया है, वो भी आपके लिए पढ़ूँ। जॉनसन सादिक साहब कहते हैं, God protect you, thank you जॉनसन साहब, God protect you too, खुदा आपको भी बरकत दे और आपको सलामत रखे। आसिम बशीर आमीन कहते हैं, आसिम बशीर भाई खुदावन आपको बरकत दे, और आप भी गॉड ब्लेस यू ब्रदर कहते हैं, खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए। आसिम जी खुदावन आपको बरकत दे। और कुछ और कमेंट्स भी यहाँ पर है। शाहिद वारिस हालेलुया कहते हैं और कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज इंडीड द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पेत्रासास मसीह कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड इंडीड। परवेज भट्टी साहब कहते हैं गॉड ब्लेस यू सर abundantly and use you for his glory। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे, और शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, और इस प्रोग्राम को शेयर भी करें, और खुदावंद आपको बरकत दे। हम कोरोना के टाइम से गुज़र रहे हैं। मैं ज़िंदगी का कलाम जो असली स्टूडियो से है वहाँ से मैं ये प्रोग्राम पक्ष नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने गराज से पक्ष कर रहा हूँ, अपने घर से। मगर खुदा का शुक्र है कि ये पैगाम आप लोगों तक पहुँच रहा है। आसिम भाई खुदावंद आपको बरकत दे। शाहिद फिर प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। जीसस क्राइस्ट सेव यू एंड योर फैमिली माय डियर सर, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको भी मुश्किलात से बचाए रखे और खुदावंद आपके साथ हो। तो मैं चाहता हूँ कि आखिर में उस वादे के बारे में जो कि खुदावंद का है, और मैं हमेशा इस पर आता रहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको जानें। एक वो वादा है जो कि इब्राहीम और अबीमेलेक, इसहाक और अबीमेलेक के बीच में हुआ और वो टूट गए, बल्कि दूसरे इंसानों के बीच में, दूसरे रहबरों के बीच में दुनिया में हुए और टूटते चले गए। मगर एक ऐसा वादा है जो कभी टूटने वाला नहीं, जो हमेशा रहेगा, और खुदावंद अपने वादों पर पाबंद है, कायम है, और वो भूलता नहीं अपने वादों को। वो वादे जो हैं बहुत ज़रूरी हैं कि हम उन वादों को जानें और समझें। खुदावंद ने एक वादा दिया, और वो वादा अबदियत के बारे में है, और इस वादे को हम फिर भी पढ़ते हैं इंजील यूहन्ना और उसके 14 बाब में। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। कौन सा इंसानी वादा है जब मीटिंगें शुरू होती हैं और रहबर एक साथ होते हैं, बैनुल अक़वामी रहबर एक साथ होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वज़राए ख़ारिजा होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं, मुआहदे होते हैं उनके बीच में। कौन सा ऐसा मुआहदा है जो इन अल्फाज से शुरू हो जाए, तुम्हारा दिल ना घबराए? उनमें से कोई भी ऐसा वादा नहीं है, कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं है, कोई भी ऐसी हमाहंगी नहीं है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो जगह तैयार करूं तो जो तुम्हारी अबदी आसाइश के लिए है, वो जगह तैयार करूं जहां तुम अबदुल आबाद तक मेरे जलाल में मेरे साथ रहोगे। और ये यकीनी है, कोई मजहब और दीन कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकता। इस्लाम में कहते हैं कि शायद मुझे जन्नत नसीब हो। इसी वजह से जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है तो वो कुरान ख्वानी करते हैं,
لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی روح کے لیے جو مرا ہوا ہے، جس کا جو فوت ہوا ہے، ان کی روح کی سلامتی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، مگر مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، یا آپ خدا کے پاس گئے یا پھر آپ جہنم گئے، اس سے کوئی اور بچاؤ نہیں ہے۔ قبر میں کوئی انکر اور منکر نہیں ہے۔ ان چیزوں پر باور نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کی بنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہنود میں سے ہنود مانتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا جنم ہوتا رہے گا تاکہ آپ پھر برہما سے ملیں، کیونکہ ابتدا میں برہما سے ایک ٹکڑا ٹوٹ کر اب اس کے ستارے اور یہ سب کچھ چیزیں بنے اور ہم سب اسی کے حصے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کण کण مو بھگوانم، ہر کण میں بھگوان ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں اس مائکروفون کو جو میرے یہاں اوپر ہے اس کو خدا نہیں مانتا، اس کیمرے کو جس کی وساطت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں اسے خدا نہیں مانتا۔ مگر ہندو دھرم میں یہی کہ کण کण مو بھگوانم، کوئی فرق نہیں، چاہے وہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان میں وہ امید نہیں ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے۔ وہ امید، چاہے کرونا وائرس ہو، چاہے کوئی امراض ہو، کچھ بھی ہو، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے جو سکہ وعدے ہیں، مثبت وعدے ہیں، وہی ہمیں اس دکھ، اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی رہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ یہ ہے خداوند کا وعدہ، اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک گواہی سنیں گے، شخصی گواہی سنیں گے، اور پھر میں اسی موضوع پر آگے چل کر آپ سے بات ضرور کروں گا۔ ہمارا پروگرام آج یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند نے آپ کو اس سے برکت دی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے، آمین۔